حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو میرا امتی مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ماہ رمضان ہے، ایک بار درود پڑھیں گے 1,00,000 درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کرے ہم جب بھی وقت ملے، مغرب کے بعد، رات تراویح کے بعد، صبح سحری کے بعد، یہ وقت ہوتا ہے، ہم سمجھتے وقفہ ہو گیا۔ وقفہ کس چیز کا؟ ہم تو اعتکاف میں آئے، عبادت کے لیے آئے۔ بعد کی نا معتقی اسلامیوں کی زبان سے یہ جملہ آتا ہے، اب وقفہ ہو گیا ہے۔ کیا عبادت کا وقفہ ہو گیا ہے؟ کیا وقفہ ہو گیا ہے؟ مغرب کے بعد کیا وقفہ ہو گیا ہے؟ تو اس وقفے میں تلاوت قرآن ہے، اس وقفے میں درود و سلام کی کثرت ہے۔ تو وہ اعتکاف والا تو آیا اسی لیے نا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے اسی لیے ہے۔ تو اس میں یہ نہ ہو کہ آپس میں فضول گفتگو باتیں شروع ہوں، بلکہ اس میں ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں کہ ایک بار درود پڑھیں گے 1,00,000 درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے بعد یہ برکتیں نصیب نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے ہم ان لمحات کی قدر کریں، اور جو وقت مل جائے اس میں تلاوت قرآن ہو، ذکر اللہ ہو، درود پاک کی کثرت ہو۔ تو نیت بنائیں کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں بھی اور اعتکاف کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی کثرت کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، عالی جا، میں بے حد گناہ گار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی معافی کی صورت ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بڑا ہے؟ اس نے کہا، جی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ جب یہ اس نے سنا، اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڈ آیا۔ وہ روتے روتے کہنے لگا، نہیں، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، لیکن میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ میری کوئی توبہ کی صورت نکل آئے۔ پھر اس نے اپنی جو داستان تھی وہ سنانی شروع کی۔ وہ کہنے لگا، آج میں نے 5 قبریں کھودیں کفن چرانے کے لیے، میں کفن چور ہوں، اور ان 5 قبروں سے میں نے عبرت حاصل کی اور میں توبہ کے لیے تیار ہوا۔ اس کا بیان ہے، وہ کہتا ہے، جب میں نے پہلی قبر کھودی تو اندر سے میں نے دیکھا کہ مردے کا منہ قبلہ سے پھر چکا تھا۔ میں گھبرا گیا، غیب سے آواز آئی، پوچھو گے نہیں کس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہے؟ کانوں میں آواز آئی کہ یہ شخص شرابی تھا اور یہ زانی تھا، زنا کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے اس کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھیر دیا گیا۔ اس کا بیان ہے، میں نے جب دوسری قبر کھودی، میری آنکھوں کے سامنے ایک سنسنی خیز منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق اور زنجیروں کے اندر وہ جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام کھاتا تھا۔ حرام کھانے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا، اس کے گلے میں توق ڈال دیا گیا، اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اس کفن چور کا بیان ہے، میں نے جب تیسری قبر کھودی، ایک منظر میرے سامنے تھا۔ میں نے دیکھا کہ گدی کی طرف، پیچھے کی طرف زبان آگے نکلتی ہے، لیکن اس مردے کی گدی کی طرف، پیچھے کی طرف زبان نکلی ہوئی ہے، اور اس کے جسم کے اندر آگ کی کیلیں، یہ جو کیل ہیں یہ آگ کے اس کے جسم کے اندر ٹھکے ہوئے ہیں۔ غیب سے آواز آئی، یہ غیبت کرتا تھا، یہ چگلی کھاتا تھا، یہ لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ جب چوتھی قبر کھودی تو اس کا بیان ہے، میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ میں نے دیکھا مردہ آگ کے اندر الٹ پلٹ ہو رہا ہے اور فرشتے اس کو آگ کے گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے مار رہے ہیں۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی، میں باغ کھڑا ہوا، میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی، یہ بد نصیب نماز میں اور رمضان کے روزے میں سستی کیا کرتا تھا۔
اب توجہ کریں، غور کریں، جو رمضان میں روزوں میں سستی کرے یا نماز میں سستی کرے اس کے لیے کتنا دردناک عذاب ہے کہ قبر کے اندر اس کو آگ کا عذاب دیا جائے گا اور فرشتے اس کو آگ کے ہتھوڑوں سے ماریں گے، گرزوں سے ماریں گے۔ اس نوجوان کفن چور کا بیان ہے کہ جب میں نے 5ویں قبر کھودی تو اس کی حالت جو تھی گزشتہ 4 قبروں سے مختلف تھی، برعکس تھی۔ میں نے کیا دیکھا کہ قبر جو ہے یہ تا حد نظر وسیع ہے، اندر تخت پر ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے۔ غیبی آواز نے مجھے بتایا کہ اس نوجوان نے جوانی میں توبہ کی اور نماز روزے کا سختی سے پابند تھا، تو نمازی اس کی قبر جنت کا باغ ہوگی، نمازی پل صراط پر آسانی ہوگی، نمازی روزی میں برکت ہوگی، نمازی اللہ کے حضور مقبول ہوگا، اور نمازی کے بارے میں ملتا ہے جو نمازی ہوگا اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نماز پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اس کو قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن آج نا ایک جملہ کہا جاتا ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، ہم بھی سنتے ہیں، پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے، بیماریاں نہیں جاتی، پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے، ٹینشن نہیں جاتی، پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے، مصیبتیں نہیں جاتی، پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے، یہ مسائل ہی ہوتے جا رہے ہیں، پریشانیاں ہی آتی جا رہی ہیں، بیماریاں ہی آتی جا رہی ہیں، ٹینشنیں بڑھتی جا رہی ہیں، دل کو سکون ہی نہیں مل رہا، پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے۔ یعنی نماز کو چھوڑ دینا مسلمان کے نزدیک کیا کوئی خطا نہیں ہے؟ سنیے حدیث پاک میں فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے، ایک نماز چھوڑ دے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور اسی سے داخلے جہنم کیا جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جس نے قصداً جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا 1000 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، 1000 سال جہنم کی آگ میں ایک نماز چھوڑ دینے پر۔ 4 پڑھ لی، 1 نہیں پڑھی، بے نمازی ہے، 3 پڑھ لی، 2 نہیں پڑھی، بے نمازی ہے، 1 پڑھتا ہے 4 نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، اور بے نمازی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آئیے سنیے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات 2 شخص آئے، مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص اس کے سرہانے کھڑا ہے، کھڑا شخص ایک وزنی پتھر سے لیٹے ہوئے شخص کے سر میں پتھر مارتا ہے، اور لیٹے ہوئے شخص کا سر جو اس طرح کچلا جاتا ہے، جس طرح ندی بہتی ہے، چور چور پیس پیس ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر سر ٹھیک ہوتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے، پھر اس کا سر کچلا جاتا ہے۔ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ آپ کا امتی ہے، یہ وہ آپ کا غلام ہے کہ جو نماز کے وقت سو جانے کا عادی تھا، اور جس نے قرآن حفظ کیا، کوئی آیت یاد کی، پھر اس کو بلا دیا گیا۔ قرآن کو بلا دینے والا اور نماز کے وقت سو جانے والا اتنا بد نصیب ہے، اس کے سر میں پتھر مارے جائیں گے، اس کا سر کچلا جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پانی کی طرح بہنا شروع ہو جائے گا۔ ذرا تصور کریں، ہلکی سی پھنسی نکل آتی ہے نا آنکھ پر تو برداشت نہیں ہوتی، کان کے اندر پھنسی نکل ہے، ساری ساری رات نیند نہیں آتی۔ تصور کریں سر میں معمولی سی چوٹ لگ جائے، خون نکل آئے، ٹانکے لگوانے پڑ جائیں تو بندہ بعض کا چوٹ زیادہ لگے بے ہوشی ہو جاتا ہے سر میں، تو جب سر میں پتھر لگے گا، پتھر اس کا اس طرح سر کچل دے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پانی کی طرح بہے گا، اس کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ بے نمازی تیری شامت آئے گی، ہاں ہاں بے نمازی تیری شامت آئے گی۔ اگر رب ناراض ہو گیا، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے تو کیا بنے گا؟ آئیے سنیے بے نمازی کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس کا نام ویل ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا، فویل للمصلین، وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے کون سی وادی ہے؟ ویل ہے۔ ویل کا ذکر آیا، اور ویل کیا ہے؟ فرمایا جہنم کے اندر وہ خوفناک وادی ہے کہ جس سے پورا جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس ویل نامی وادی کے اندر بے نمازی کو ڈالا جائے گا، شرابی کو ڈالا جائے گا، ماں باپ کے نافرمان کو ڈالا جائے گا، سود خور کو ڈالا جائے گا۔ پھر فرمایا جہنم کے اندر ایک ہب ہب نامی کنواں ہے، ہم دنیا کے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہوں، اندر جہاں کر دیکھے خوف آتا ہے،
بندہ جو اوپر سے گر کے مرتا ہے نا وہ چوٹ لگنے سے کم مرتا ہے, اوپر سے گرتا ہے اس کو خوف لگتا ہے, خوف سے ڈیتھ ہو جاتی, دل پھٹ جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, بندہ خوف سے مرتا ہے. ذرا غور تو کریں, وہ ہب نامی کنواں جب جہنم کی آگ بجھنے پہ آتی ہے اللہ پاک اس جہنم کے کنویں کو کھول دیتا ہے اور پھر اس جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے اور اس جہنمی کنویں کے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا, زانیوں کو ڈالا جائے گا, شرابیوں کو ڈالا جائے گا, والدین کے نافرمانوں کو ڈالا جائے گا. ذرا غور سے سن لیجئے, اگر اسی طرح گناہ کرتے, ماں باپ کی نافرمانی کرتے, شرابیں پیتے, زنا کرتے, زنا ضروری بدفعلی نہیں ہوتی, آنکھوں کا زنا ہے بد نگاہی کرنا, غیر عورت کو دیکھنا, فلمیں دیکھنا, ڈرامے دیکھنا, امرت کو خوبصورت لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھنا, یہ آنکھ کا زنا ہے, یہ زانی ہے, یہ بدکار ہے. اور اس بدکار کے لیے جہنم کا یہ ہوپناک کنواں ہے, اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اور حدیث پاک میں فرمایا جو اپنی آنکھ کو جہنم کی آگ سے پر کرے گا بد نگاہی کر کے, اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. اور جو کانوں کے ذریعے میوزک سنتا ہے, حرام سنتا ہے, غیبت سنتا ہے, چغلی سنتا ہے, بہتان سنتا ہے, ایسی لڑکیوں کی باتیں رات گیتا کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, غیر عورت کی آوازوں کو سنتا ہے, تو اس شخص کے بارے میں آیا اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا جائے گا. تو یہ عذاب برداشت نہیں ہو سکیں گے. ہم غور کریں, نماز میں حقیقت ہے نماز کو سمجھا ہی نہیں جاتا, نماز ایسے قضا کر دیتے, دوست بیٹھے نماز قضا ہو گئی, مہمان آ گئے نماز قضا ہو گئی, فلم لگی نماز قضا ہو گئی, ڈرامے کی آخری قسط دیکھ رہے نماز کو قضا کر دیا, ارے کرکٹ لگا ہوا ہے فائنل دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, کون جیتا ہے کون ہارتا ہے, کرکٹ پہ دنیا چلی جاتی, نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تک جماعت بھی جاتی, نماز بھی جاتی ہے. تو یہ پتہ چلا کہ نماز جو ہے چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے, اس کو ہم سمجھیں, غور کریں. اور حدیث پاک میں فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, ایک گناہ, اس کے دل پر کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر مزید گناہ کرتا ہے, مزید نقطہ لگتا ہے, مزید گناہ کرتا ہے, مزید نقطہ لگتا ہے. اب نیکی کی بات اس پر اثر نہیں انداز ہوتی. ماں کو دیکھا مرتے قبر میں اتارا, وقتی طور پہ رویا, نماز شروع کی, پھر دنیا میں کھو گیا. باپ کو مرتے دیکھا, دوست کو مرتے دیکھا, بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, کتنوں کو غسل دیا, کتنوں کو کفن دیا, کتنوں کے جنازے پڑھ لیے, دعائیں کر لی, قبر میں اتار آیا. وقتی طور پر دل تھوڑا سا مائل ہوتا ہے, لیکن پھر بے نمازی, پھر وہی شراب, پھر وہی سود, پھر وہی لین دین, وہی حرام کام. تو ہمیں پتہ چلا کہ گناہ کرنے سے جو دل ہے یہ سخت ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اعتکاف میں آئے رکت مل جائے, اعتکاف میں آئے سوز مل جائے, اعتکاف میں آئے رونا نصیب ہو جائے, اعتکاف میں آئے دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے. لیکن اگر تبدیل نہیں ہوئی تو ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہیں گناہ کر کر کے دل میلا تو نہیں ہو چکا, کہیں گناہ کر کر کے دل سخت تو نہیں ہو چکا, دل کی گندگی کی وجہ سے کہیں ہے اس عادت سے میں محروم تو نہیں ہوں. فلاں تو رو بھی رہا ہے, فلاں کو رکت بھی مل رہی ہے, فلاں تو پہلی صف میں تراویح بھی پڑھ رہا ہے, فلاں تو تہجد میں بھی آگے ہوتا ہے, فلاں تو ہر حلقے میں بھی آگے ہوتا ہے, فلاں تو نماز میں بھی آگے ہے, اور صلاۃ التسبیح میں بھی آگے ہے, ذکر میں بھی آگے ہے, لیکن میرا دل آ کر بھی اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد میں نہیں لگا. تو کہیں ایسا تو نہیں یہ دل کی سختی ہے, گناہ کرنے سے میرا دل سخت ہو چکا. تو آپ ہمیں کیا کرنا ہے, نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو پیدا کرنا ہے, اور نمازیں جتنی قضا ہوئی ہیں ان کا حساب بھی کرنا ہے. صرف توبہ سے معافی نہیں ہوگی, نماز کو چھوڑ دینا گناہ تھا, اور جتنی نمازیں زندگی میں پیچھے رہ گئیں ان کا حساب کر کے ان کی قضا عمری ادا کرنی ہے. 12 سے 15 سال کی عمر میں لڑکا جو ہے مرد یہ بالغ ہوتا ہے, 12 سال میں ہوا, 13 سال میں ہوا, 14 میں یا 15 میں. اب جب بالغ ہو گیا, فرض کرے رات میں وہ بالغ ہوا, عشاء کی نماز کا وقت تھا, پہلی بار زندگی میں وہ بالغ ہوا, اسے پتہ چلا میں بالغ ہو گیا, نماز روزہ فرض ہو گیا. تو اب فجر کی اذان سے پہلے وہ رات کی عشاء کی نماز اس کی زندگی کی پہلی نماز اس پہ فرض ہو گئی. اب اس کو وہ عشاء کی نماز پڑھنی تھی, اگر اس نے نہیں پڑھی اس پر توبہ بھی کرے گا, اس گناہ سے توبہ, اور پھر وہ نماز قضا عمری ادا کرے گا تو معافی ہوگی. صرف توبہ سے یہ نماز کا گناہ معاف نہیں ہوتا. ہمارے پاس وقت ہے, اعتکاف میں نا ٹائم ہی ٹائم ہے. فجر جتنی قضا ہوئی حساب کر لیں, 10 سال میں, 5 سال میں, 1 سال میں. اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے 6 ماہ فجر پڑھی 6 ماہ نہیں پڑھی, ظہر 6 ماہ پڑھی 6 ماہ نہیں پڑھی. آپ کو اپنا علم ہوگا, جس نے نمازیں قضا کی ہوں گی وہ بالکل ایک فہرست بنا لے, حساب بنا لے, اپنا لکھ لے کہ میں نے اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں, فجر اتنی ہیں, ظہر اتنی, عصر مغرب عشاء اتنی نمازیں رہ گئی ہیں, ان کا حساب کرے. اور قضا عمری یہ میرے اللہ سنت کا رسالہ ہے, اس کو یہیں پہ پڑھ لے, مطالعہ کر لے, اپنے نگران سے, ذمہ دار سے, جدول نگران سے, شاہد بھائی سے پوچھ لیں کہ میں نے قضا عمری ادا کرنی ہے, اس کا طریقہ بتا دے, طریقہ پوچھ لیا جائے تو انشاءاللہ الکریم اس طریقے سے نماز ہم مختصر وقت میں نماز بھی پڑھ لیں گے اور قضا کا گناہ بھی ہمیں
نہیں ملے گا۔ اللہ کے حضور ہم اس کی توبہ بھی کریں، قضا عمری کا حساب کریں، ہمارے پاس وقت ہے۔ اعتکاف کے بعد اتنا وقت نہیں ملے گا، عشاء کے بعد وقت ہی وقت ہے، رات ساری ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، تہجد سے پہلے بھی ہمارے پاس نوافل پڑھنے کے لیے تہجد ٹائم بھی وقت ہے، دوپہر میں بھی ظہر کے بعد وقت مل جاتا ہے۔ تو ہم اس میں ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ الکریم جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ہم ان قضا عمری کا حساب کر کے قضا نمازوں کو ادا کریں گے، اور ہمارے ذمے کوئی بھی قضا نماز باقی نہ رہے۔ آخر پہ ایک حدیث مبارکہ سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز میں سستی کرنے والا ہوگا نا، نماز کو قضا کرنا تو ہے ہی گناہ نا، وہ جو نماز میں سستی کرتا ہے، سستی کی، دوست آیا نماز لیٹ کر دی، جماعت نکل گئی، لیٹ نماز پڑھی، فلم ڈرامے گناہوں کی وجہ سے، بعض اوقات بری صحبت کی وجہ سے، موبائل بھی بری صحبت ہوتی، موبائل پہ لگا ہوا ہے، ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، نہ جانے کیسے گیمیں دیکھ رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، کرتے 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 جماعت کا وقت بھی گیا، نماز بھی بعضوں کی چلی جاتی۔ تو یہ نماز میں سستی جو ہے نا، اس پر کیا ہے، اس پر کتنی وعید ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نماز میں سستی کرے گا اللہ پاک اس کو 15 قسم کی سزاؤں میں مبتلا کرے گا۔ 15 قسم کی اس کے لیے سزائیں ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا کیا بنے گا؟ ایک بھائی تھا نا، اس کی بہن فوت ہو گئی، جب وہ اس کو قبر میں اتار کے واپس پلٹا تو اسے یاد آیا رقم کی تھیلی جو ہے وہ قبر میں گر گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد قبر پہ پہنچا، ابھی جس بہن کو قبر میں اتارا اس کو دیکھا، جب سلیب ہٹائی، مٹی ہٹائی، اندر دیکھا تو اس کی بہن قبر کے اندر آگ کے عذاب میں گرفتار ہے، آگ کے اندر جل رہی ہے، آگ اس کو جلا رہی ہے۔ مٹی ڈال کے جلدی جلدی روتا ہوا ماں کے پاس آیا، کہتا ہے ماں بتا میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ تو ماں کہتی بیٹا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا ابھی میں نے بہن کو جب قبر میں اتارا، تھوڑی دیری ہوئی، دوبارہ گیا، دیکھا جس کو ابھی قبر میں اتار کے آیا ہوں اس کی قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، آگ میں جل رہی میری بہن۔ روتے روتے اس نے کہا ماں نے بھی کہ بیٹا ہائے افسوس، تیری بہن جو تھی یہ نماز میں سستی کیا کرتی تھی۔ جب نماز میں سستی کرنے کا اتنا عذاب ہے تو جو سرے سے نماز چھوڑ ہی دیتا ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ بھی غور کر لیں، ہم اپنے زندگی پہ، ماضی پہ غور کریں، رمضان میں ہی غور کر لیں۔ اس رمضان میں یکم رمضان سے 20ویں روزے تک اعتکاف میں آنے سے پہلے نمازوں کا حال، پھر 20 سال زندگی گزری، 25 سال زندگی گزری، جب بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر یہ 10 سال 20 سال 25 سال بالغ ہوئے ہوگے، نماز فرض ہوگی، کتنی نمازیں رہ گئیں؟ کیا ان کو ادا کر لیا؟ نہیں کیا تو یہ ذمے ہیں ہمارے باقی ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اور آخری حدیث پاک جو میں بیان کرنے لگا تھا، 15 قسم کی سزائیں نماز میں سستی کرنے والے کے لیے ہیں۔ فرمایا 6 دنیا میں ملیں گی، دنیا میں اس کو 6 سزائیں ملیں گی، 3 سزائیں اس کو موت کے وقت ملیں گی، نزا کے وقت اس کو 3 سزائیں ملیں گی، 3 سزائیں جب قبر میں جائے گا قبر میں ملیں گی، 3 سزائیں اس کو میدان معاشر میں قیامت کے دن ملیں گی۔ اب توجہ سے سن لیجیے اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجیے کہ کسی ایک گناہ سے بھی میرا رب اگر ناراض ہو گیا تو میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ اور نماز کو ترک کر دینا یا سستی کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ، حرام، اور یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ آئیے سنیے، دنیا میں سزائیں کیا ہوگی؟ ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ آگے پھر فرمایا کہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت چھین لی جائے گی۔ پھر فرمایا وہ دعا کرے گا لیکن اس نماز میں سستی کرنے والے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں یار اتھے بھی دعا کرائی، اتھے بھی دعا کرائی، مزار پہ بھی دعا کی، بڑی دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے، کیا غلطی ہو گئی ہے، میری دعائیں نہیں پوری ہوتی۔ تو ریزن کیا ہے؟ نماز میں سستی کرنے والا جو ہے اس کی دعا آسمان تک بلند ہی نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا وہ دوسرے لوگوں سے بھی دعا کروائے گا لیکن اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور موت کے وقت، نزا کا وقت ہر ایک پر آنے والا ہے۔ ہمارا ایک اعتکاف جاری تھا، اس میں ایک بزرگ تھے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں آئے تو اعتکاف ہی میں ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا، اعتکاف میں انتقال ہو گیا، یعنی اعتکاف سے اٹھ کے گھر نہیں گئے، ان کی زندگی پہ رشک، ان کی موت پہ بھی رشک آتا ہے۔ اچھی موت آئی نا، اللہ کے گھر میں ہے، یہ موت آنی تھی، اعتکاف میں نہ ہوتے پھر بھی آ جانی تھی، لیکن اعتکاف میں، روزے کی حالت میں، اللہ کے گھر میں، جو جس حال میں دنیا سے جائے گا قیامت والے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو ذرا غور کریں نا، تصور کریں نا، کیا اس طرح نمازیں چھوڑتے اگر دنیا سے چلے گئے، گناہ کرتے کرتے نمازیں چھوڑتے، نمازیں قضا کرتے، گناہوں کے اندر مبتلا رہے، شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں، غیبت کرتے ہوئے، چگلیاں کھاتے ہوئے، بدنگاہیاں کرتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، حرام سنتے، حرام دیکھتے، حرام کاموں کے اندر مبتلا اگر نزا کا وقت آ گیا، یا نماز میں سستی کرتے کرتے نمازیں باقی ذمے تھی اور موت آ گئی، تو پھر نزا کے وقت بڑا سخت معاملہ ہوگا۔
بلکہ نزا کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے۔ کسی نے کسی کو مرتے دیکھا ہو نا، دادا ابو کو دیکھا ہو، نانا ابو کو، والدہ کو، بھائی کو، کزن کو، کسی دوست کو، کسی کا حادثہ ہوتا ہے، اچانک جس کا انتقال ہوتا ہے، یا ہاسپٹل میں دیکھا ہو جب ڈیتھ ہوتی تو ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ بعد کا جسم سے روح نکلتی ہے نا تو نیچے سے گھٹنوں تک نکلی ہوتی ہے، اوپر ابھی باقی ہوتی ہے، یہاں تک نکل جاتی ہے، نیچے والا جسم سن ہو چکا ہوتا ہے، حرکت نہیں مردہ کر رہا ہوتا، اور گرگراہٹ کی گلے سے آوازیں آتی ہیں۔ 2 دن کئیوں کی یہ کیفیت رہتی ہے، پھر کہتے ہیں سورہ یاسین شریف پڑھیں، ان کے جسم سے روح نکل جائے۔ یہ روح نکل کا معاملہ تو آسان نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا 1000 تلواروں کے وار کیے جائیں تو روح کا نزع کا ایک جھٹکا 1000 تلواروں کے وار سے زیادہ سخت ہے۔ ارے بلیٹ لگ جائے تو برداشت نہیں ہوتا، چھری کا کٹ لگ جائے برداشت نہیں ہوتا، ہاتھ ٹوکے میں آ جائے کٹ جائے، مشین میں آگے کٹ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف کی وجہ سے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اعضاء ٹوٹتے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی کہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن نزع کی تکلیف کتنی سخت تکلیف ہوگی۔ اور جو بے نمازی نماز میں سستی کرنے والا ہوگا اس کو 3 قسم کی نزع کے وقت تکلیف دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ پہلا کیا ہوگا کہ اس کی جب روح نکلے گی تو وہ پیاسا ہوگا، اگر اس کو سارے سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ دوسرا وہ بھوکا مرے گا، اور تیسرا وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ بے نمازی نماز میں سستی کرنے والا بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، ذلیل ہو کر مرے گا، اور جب قبر میں جائے گا تو حدیث پاک میں فرمایا بے نمازی کو، نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں یہ ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست کر دی جائیں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں مبارک ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے صحابہ سے فرمایا کہ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی، یہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست کر دی جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا قبر کے اندر نماز میں سستی کرنے والے کو آگ کا عذاب دیا جائے گا، آگ میں اس کو مبتلا کر دیا جائے گا، الٹ پلٹ عذاب میں، قبر کے عذاب آگ میں ہوتا رہے گا، اوپر نیچے آگ، دائیں بائیں آگ ہی آگ ہوگی، وہ آگ میں الٹ پلٹ ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا کہ بے نمازی نماز میں سستی کرنے والا جب قبر میں جائے گا اس کی قبر میں ایک سانپ مسلط کیا جائے گا، اور گنجا سانپ حدیث پاک میں ہے جو زہریلا ہوتا ہے، کئی ہزار سال کے بعد اس کے بال جڑتے ہیں، زہریلا ہو جاتا ہے، زہر اس کا سخت ہوتا ہے۔ جب وہ ایک ڈنگ مارے گا بے نمازی نماز میں سستی کرنے والا 70 ہاتھ 70 گز زمین کے گڑھے میں نیچے دھنس جائے گا، اتنی اس کو تکلیف ہوگی، اور اس کے ناخن لوہے کے ناخن ہوں گے، اور حدیث پاک میں ہے اس سانپ کے جو ناخن ہوں گے ایک دن کی مسافت کے برابر، یعنی صبح سے لے کر شام تک گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑا دوڑاتا رہے میلوں سفر کرے گا، اتنے لمبے لمبے میلوں کے حساب سے اس کے لمبے ناخن لوہے کے ہوں گے۔ لوہے کے ناخن سے نماز میں سستی کرنے والے کو قبر سے نکالے گا، پھر وہ اس کو ڈنگ مارے گا، پھر 70 ہاتھ 70 گز زمین کے نیچے بے نمازی دھنس جائے گا۔ اور یہ عذاب اس کو کب تک ہوگا؟ جیسے یہ نماز میں سستی کرنے والا قبر میں اترے گا اسی دن سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اگر فجر چھوڑی تو فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر چھوڑی تو عصر تک، عصر چھوڑی تو مغرب، مغرب چھوڑی تو عشاء تک، اگر عشاء نہیں پڑھی تو عشاء سے لے کر فجر تک ہر روز ڈیلی روزانہ کئی ہزار سال تک قبر کے اندر قیامت تک اس بے نمازی کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ بے نمازی تیری شامت آئے گی، بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار پس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملیں جو انگلیاں۔ بے نمازی کر لے توبہ ہے بھائی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ تو آئیے ذہن بنائیں، نمازوں میں سستی رہی ہو، دیگر گناہ کرتے رہے ہوں، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیجئے، کیونکہ توبہ کا وقت ہے۔ ہم اس رمضان میں توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ حدیث پاک میں آیا جس نے رمضان کو پایا اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم آئیے اعتکاف میں اس لیے رب راضی ہو جائے، اعتکاف میں بیٹھے اس لیے دھرنا مار کے بیٹھ کے کہ مولا تو راضی ہو جا، تیری رضا کے لیے آیا ہوں۔ اور توبہ کے بغیر یہ مشکل ہے، کیونکہ سابقہ گناہوں سے بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے بارے میں آیا اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب بھی توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اب رمضان جانے کو ہے، چند دن کا مہمان رہ گیا، اکثر چلا گیا، اکثر سے بھی زیادہ چلا گیا، آخری اشرا بھی ہاف ہونے کو ہے، تو سمجھ لے گنتی کے چند دن رہ گئے، 24 روزے گزر گئے، 24 راتیں گزر گئیں، تو اب دیکھیں چند دن رہ گئے۔
تو ابھی بھی اگر ذہن نہیں بنے گا، ابھی بھی وہ ادھر دوستیوں میں تو یاریوں میں تو ادھر تو ادھر، تو پھر کیسے وقت گزاریں گے؟ ہم اعتکاف میں رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جب توبہ کریں گے تو رب کو یہ ادا بڑی پسند آئے گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو پیارے اسلام بھائیو، توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں اور قبر میں کہیں ہم عذاب میں گرفتار نہ کر دیے جائیں۔ اب جب نماز چھوڑ دینے کا اتنا بڑا گناہ ہے تو جو دیگر گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہو، یہ تو ایک گناہ ہے نا، نماز میں سستی کرنا، نماز کو چھوڑنا، لیکن یہاں تو ایک لمبا سلسلہ گناہوں کا ہے۔ آنکھ پر نظر ڈالیں تو گناہ ہے، کان پر نظر ڈالیں تو گناہ ہے، زبان ہے یہ تو گناہ پر گناہ کیے جا رہی ہے۔ اعتکاف میں آ کر بھی فضول باتیں، دنیا کی باتیں، اگر مسجد میں آ کر بھی کہا لگا دیا، اتنی آواز سے ہنسے کہ دوسرے تک آواز چلی گئی، یہ کہا ہے۔ اور مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے، قبر میں تو ویسے ہی اندھیرا ہے۔ جب بندے کو قبر میں لٹاتے ہیں نا، سلیپ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ سوراخ بند کر دو، یہ سوراخ بھی بند کرو، یہ سوراخ بند کر دو، ویسے ہی قبر میں اندھیرا ہوگا، کوئی لائٹ روشنی تو ہوگی نہیں۔ تو جو مسجد میں ہنسے گا اس کی قبر میں اندھیرا آ جائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو پیارے اسلام بھائیو، آئے تو ہم رب کو راضی کرنے کے لیے، آئے تو ہم اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، کہیں جہاں چاند رات اٹھے تو ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی گٹھیاں لے کر یہاں سے جائیں، رب کی ناراضگی کی صورت نہ ہو جائے۔ اللہ کے گھر کو ہم ادب بھی کریں، احترام بھی کریں، اپنے آپ کو اس طرح سمجھ لیں میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرا رب ہے اور میں اپنے رب سے دوستی کر لیں، اپنے رب کے ساتھ آپ ناتا جوڑ لیں، کیونکہ اعتکاف میں آنے کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا اعتکاف اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ کرے کہ یہ ہماری کیفیت بن جائے کہ گناہ سے توبہ ہم سچے دل سے کر لیں، اپنے سارے ماضی کے گناہوں کو ایک تصور تو کریں۔ بندہ ویسے ہی حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اتنے گناہ کر لیے، آنکھ کی طرف، کان کی طرف، زبان کی طرف، ہاتھ کی طرف، پاؤں کی طرف۔ ہاں قیامت کا دن ہوگا، حدیث مبارکہ سنیے، فرمایا ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ اس کے گناہ ہوں گے۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرمائے گا اس کو جہنم کی طرف لے چلو۔ جب فرشتے لے کر جانے لگیں گے تو وہ شخص عرض کرے گا، مولا میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے، میں نے یہ گناہ نہیں کیے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے بندے میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں، شاہد موجود ہیں۔ وہ اپنے دائیں دیکھے گا، اپنے بائیں دیکھے گا، آگے پیچھے دیکھے گا تو کوئی نظر نہیں آئے گا، کہے گا مولا شاہد گواہ دیکھنے والا گناہ کوئی بھی نہیں نظر آ رہا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے آنکھ تجھے اجازت ہے تو بول۔ اس کی آنکھ بولے گی اور کہے گی، اے بندے اس آنکھ کے ذریعے تو نے یہ حرام کام دیکھا، یہ حرام کام کیا۔ پھر کانوں کو اجازت ملے گی، اس بندے کے کان کہیں گے، اے بندے تو نے ان کانوں کے ذریعے یہ حرام سنا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کہیں گے، تو نے ان کے ذریعے یہ ہاتھ حرام کی طرف بڑھائے، یہ پاؤں حرام کی طرف بڑھائے۔ اب بندہ تو بے بس ہو جائے گا، اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ جائے گی نا، بے بس ہو جائے گا۔ کیا میرے آنکھ ہی میرے خلاف ہو گئی، میرے ہاتھ ہی میرے خلاف ہو گئے، میرے پاؤں ہی میرے خلاف ہو گئے، میرے کان ہی میرے خلاف ہو گئے، اس کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب بندہ بے بس ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں اب اس کو جہنم کی طرف لے چلو۔ جب فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو جہنم کے دروازے پر اس کی سیدھی آنکھ کی پلک کا ایک بال ہوگا، وہ کھڑا ہوگا اور اللہ کے حضور عرض کرے گا، اے مولا کیا یہ تیرا وعدہ نہیں ہے کہ جو تیرے خوف سے روئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور اس کی آنکھ کی سے آنسو کا قطرہ نکل آئے جس سے اس کی آنکھ کی پلک کا بال گیلا ہو جائے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں پر رونے والا کہ اس کی آنکھ کی پلک کا بال گیلا ہو جائے، اس پر تو جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، کیوں نہیں، یہ میرا وعدہ ہے، جو میرے خوف سے روئے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل آئے اور اس کی پلک کا بال گیلا ہو جائے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو پھر وہ بال عرض کرے گا، اے مولا یہ تیرا وہ گناہ گار بندہ ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ گناہ گار ہے جو تیرے خوف سے ایک دن رویا، اس نے تنہائی میں اپنے گناہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے یہ رویا تیرے خوف سے، اس نے توبہ کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل آیا اور میں ایک بال اس سے گیلا ہو گیا۔ اللہ پاک
पाक इरशाद फरमाएगा कि अब इसको जन्नत की तरफ ले चलो, सदा आएगी क़यामत के दिन। ये वो खुश नसीब शख्स है जो अपने एक बाल की बरकत से, जो खौफे खुदा में रोने, तौबा पर रोने, गुनाह को याद करके रोने की वजह से गीला हुआ, वो इसको जन्नत में ले जाने का सबब बन गया। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं है। काश हमें सोज मिल जाए, हमें रिकत मिल जाए, हमें ये कैफियत नसीब हो जाए कि हम भी अपने गुनाहों को याद करने वाले बन जाएं। जलजला आता है, ज़मीन हिलती है, कई लोग देखते हैं ज़मीन बोस हो जाते हैं। पहाड़ों में जलजला आया, बालाकोट के इलाकों में रमज़ान के महीने में दोनों पहाड़ आपस में मिल गए, पूरी बस्ती जो थी जलजले की वजह से लपेट में आ गई। अचानक लोगों का इंतकाल हो गया, हज़ारों लोग जलजले में चले जाते हैं। तो क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं है? ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मोहलत नहीं दी कि मेरी आंख ने गुनाह किया लेकिन अल्लाह ने मुझे बार वक्त गिरफ्त नहीं की, मुझे मोहलत दी, मेरी आंख का नूर नहीं लिया, मेरे हाथों ने गुनाह किए, ये जाया नहीं हुए, हादसे में कट नहीं गए, मेरे पांव गुनाहों की तरफ चल चल कर जा रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि मेरे कदम जो है ज़मीन में नहीं दंसाएंगे, मुझे ज़मीन में नहीं दंसाया। ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने मोहलत दी है कि गुनाह करने के बावजूद हम जिंदा हैं, हम सलामत हैं, हमारे आज़ाद सलामत हैं। तो आइए, इससे पहले कि अल्लाह की पकड़ हो जाए, सख्त हो जाए, मौत का वक्त आ जाए और हम कब्र में चले जाएं, अभी तौबा का वक्त है। अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से तौबा भी करें, इस्तिग़फ़ार भी करें। इत्तिकाफ़ में तो आ गए, अब इत्तिकाफ़ में आए ना तो एक रिक्कत मिले, एक सोज मिले। काश अल्लाह के खौफ से रोना नसीब हो जाए, काश अपने माजी के गुनाहों को याद करके तड़पना नसीब हो जाए, ये कैफियत नसीब हो जाए। बात का नेकोकारों के सदके नहीं, गुनाहगारों के सदके नेकोकारों की भी बख्शिश हो जाती है। कि कोई इज्तिमा में ऐसा पुरसोज बैठा होता है, गुनाहगार बैठा होता है, वो अल्लाह के खौफ से रोता है, अपने गुनाह पर तौबा करके रोता है और उसकी आंखों से आंसू का कतरा निकलता है। अल्लाह को ये अदा पसंद आ जाती है और उस गुनाहगार की बरकत से अल्लाह सब की बख्शिश कर देता है। तो गुनाहों पर तायब होना, तौबा करना, ये बहुत बड़ी फजीलत वाला काम है। लेकिन तौबा की तरफ ज़हन ही नहीं बनता, दिल आता ही नहीं, नफ्स व शैतान तौबा की तरफ नहीं आने देते। हाँ, रुकावटें खड़ी करते हैं, यार बड़ी लंबी ज़िंदगी बाद में तौबा कर लेंगे, क्या पता है इत्तिकाफ़ से उठ कर जाना है, कोई पता नहीं। अच्छा, ये भी होता है, यार मैंने अभी तो तौबा कर लेनी है, फ़िल्म नहीं देखूंगा, ड्रामे नहीं देखूंगा, बदनिगाही नहीं करूंगा, गीबत नहीं करूंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा, इन मैंने गुनाहों से तौबा तो कर लूँ लेकिन मैंने हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद फिर गुनाह कर लेना है। तो ये बंदे के दिल में एक खटका होता है कि इस गुनाह से तौबा करने के बाद मैंने फिर गुनाह कर लेना है, इसलिए बंदा तौबा नहीं करता। तो उलमा फरमाते हैं तौबा कर लेनी चाहिए, क्या खबर के तौबा करके निकले तो इंतकाल हो जाए, दोबारा उसको गुनाह का मौका ही ना मिले। तो इसलिए ये ख्याल ना दिल में लेकर आए कि मैंने जाके फिर गुनाह करना इसलिए अब तौबा ना करूं। तो ये शैतान का बहुत बड़ा वार होता है, नफ्स व शैतान तौबा की तरफ नहीं आने देते। और एक बड़ी रीज़न होती है, जब बंदा गुनाह ज़्यादा कर लेता है, दिल मैला काला स्याह हो जाता है ना, इबादत में लुत्फ़ नहीं आता, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह। अब वो बंदा अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाता है, मायूस हो जाता है और वो कहता है मेरी तो तौबा ही कबूल नहीं होनी। बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े इश्तिहारी जो कत्ल करते हैं, बड़ी बड़ी वारदातें करते हैं, रीज़न क्या होती है, ये तौबा की तरफ क्यों नहीं आते? इनका ज़हन होता है कि मेरी तौबा तो कबूल ही नहीं होनी। लेकिन ऐसा कभी भी ना सोचे, चाहे ज़मीन और आसमान के खला जितने गुनाह हो जाएं, समुंदर की जाग के बराबर गुनाह हो जाएं, हदीस कुदसी रब फरमाता है, इब्ने आदम अगर तेरे गुनाह इतने हो जाएं, ज़मीन और आसमान का खला ये गुनाहों से पूरा हो जाए, तो इस हाल में मुझसे मिले, तूने शिरक ना किया हो तो तू तौबा कर ले, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, बल्कि नेकियों में बदल दूंगा। रब तो बड़ा गफूर रहीम है, कोई तौबा करे तो सही, कोई आए तो सही। तो ये रीज़न जो होती है ना कि मैंने बहुत गुनाह कर लिए हैं, अब नाउमीद हो जाता है, तो नाउमीद नहीं होना। 100 कत्ल करने वाला जब नेकों की बस्ती की तरफ तौबा की नीयत से चलता है ना, तो अल्लाह रहमत के फरिश्तों को फरमाता है कि एक बालिश ज़मीन करीब हो जा, ज़मीन भी सुकड़ गई, एक बालिश से एक गिट्ठ करीब पाया गया, और अल्लाह पाक ने रहमत के फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको रहमत की तरफ, जन्नत की तरफ ले चलो। 100 कत्ल करने वाले को अल्लाह ने बख्श दिया। कुतिया के बच्चे को वो शाबाना नामी औरत ने, बदकारा ने पानी पिलाया, वो औरत जो बदकारा थी उसने पानी पिलाया, तो ये पानी पिलाने की अदा अल्लाह को पसंद आई और अल्लाह ने उसकी भी बख्शिश कर दी। और पता चला कि अल्लाह को पता नहीं कौन सी अदा पसंद आ जाए, हैं? तो तौबा करते रहना चाहिए, इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। तो अभी झटपट अल्लाह के हुज़ूर हम अपने सारे गुनाहों से तौबा भी करें, मुनाजात का वक्त भी है, अफ्तार की घड़ियाँ करीब हैं। अल्लाह पाक रोज़ाना इफ्तार में 10-10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद करता है।